بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ everyone. When I was thinking about this topic اور مجھے جب یہ ٹاپک دیا گیا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کتنا حقیر انسان ہوں جو کتنی عظیم ہستی کے بارے میں بات کرے گا. یہ لائق نہیں ہے اور ہم نہ ہی ہمارے پاس الفاظ ہیں نہ ہی ہمارے پاس علم ہے. ہم اتنے عظیم شخصیت کے بارے میں بڑا کمزور محسوس کر رہا تھا میں کہ اس ذات کے بارے میں بات کی جائے جو آئے تو آخر میں ہی از دا لاسٹ ان رینک لاسٹ ان لائن بٹ ہی از دا فرسٹ ان رینک, اور جن کا آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد کسی نبی کی شریعت پھر باقی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مخلوق بڑے بڑے انسان پیدا کیے اور کتنے لیجنڈز آئے اس کائنات میں, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ ان سے پہلے کوئی آیا نہ ان کے بعد کوئی آئے گا. The best of creation who has walked on the face of this earth. سبحان اللہ. ان کے بارے میں ہم لیکن جتنا بھی تھوڑا بات اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے قرآن کی آیت کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا, اور وعدہ پتہ کیا تھا کہ اگر تم دنیا میں موجود ہوئے اور نبی ہوئے اور اپنا دین کا کام کر رہے ہوئے اور میرا وہ نبی آ گیا, میرے محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, لا تؤمنن بہ ولا تنصرن, کیا تم ان پہ ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے؟ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن, سوال کیا. قال اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. تو ان انبیاء نے کہا کہ ہم فَاشْهَدُوا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, گواہ ہو جاؤ. اور انبیاء نے وعدہ کیا کہ اگر اللہ کے نبی آ گئے اور ہماری شریعت نافذ ہوئی اور ہم نبی ہوئے, لیکن ان کے آنے کے بعد ہم سب ان پہ ایمان لے کے آئیں گے اور ہم سب ان کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر گواہ ہو جاؤ, میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. سبحان اللہ. وہ انسان جس سے کائنات کی ہر مخلوق محبت کرتی ہے. انسان تو کیا, جنات بھی, چرند پرند بھی, پتھر حیوانات نباتات بھی اس کی محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شروع ہی میں زندگی میں جیسی نبوت کا بوجھ آیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا المدثر قم, اے جنہوں نے چادر اوڑھی ہوئی کھڑے ہو جائیں اور ڈرائیں لوگوں کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کھڑے ہوئے تو پھر 23 ایئرز کی ان امیجنیبل ایفرٹ, ان کوانٹیفائبل سیکریفائسز اینڈ لمٹلیس اوشن آف سیکریفائس کی ایسی زندگی گزاری کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ ایک ٹائم آ گیا کہ حضرت عائشہ سے پوچھا, قلت لعائشہ هل كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي وهو قاعد, کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا نعم. قالت نعم بعدما حطمه الناس, after the bashing people gave him, after the retaliation people gave him, مصیبتیں اور آزمائشیں اتنی تھیں. اشد بلاء عن الانبیاء, تمام سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ ہوتی ہیں, اور اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھ سے زیادہ رب کے دین کے لیے کسی اور کو نہیں آزمایا گیا. سب سے زیادہ رب کے دین کے لیے مصیبتیں جس انسان کو ہیں وہ مجھے آئیں, اور پھر بھی وہ 63 ایئرز تک لگے رہے. اینڈ دس از دا ریزن دا ہیومینٹی لوز ہم سو مچ. انسان تو انسان, پتھر بھی ان سے محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث, انی لأعرفہ الآن,
میں ایک پتھر مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پہ سلام پیش کیا کرتا تھا جب میں نبی نہیں بنا تھا. انی لعارفہ الآن, میں ابھی بھی جانتا ہوں وہ کدھر ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ کننا شہدنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدہ حصا فسبحنا فی یدہ وفینا ابو بکر وعمر وعثمان. ہم اللہ کے نبی کے حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں کچھ پیبلز تھے, کچھ سٹونز تھے, کچھ پتھر تھے, اور ہم نے سننا شروع کر دیا کہ ان کے سٹون سے آواز کیا آ رہی تھی, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. Love that caused stones to speak. اور یہ میں حدیث آپ کو کوئی ضعیف حدیث نہیں بتا رہا, کوئی ہوکس پوکس یا کوئی ایبرا کا ڈیبرا نہیں ہے. This is authentic narrations. You can confirm inshallah. Love that caused stones to speak. اتنی محبت کہ ٹری, درخت ان سے محبت کرتے تھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اپنے بیانات اور خطبات دیا کرتے تھے تو انصار کے خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہم ممبر نہ بنا لیں, ایک کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا بنا لیں. تو وہ ایک 3 سٹیپس والا ممبر بنا کے لے آئے اور ایک جگہ پہ رکھ دیا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے لگے تو جس درخت سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے پہلے, وہ رونے شروع ہو گیا. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کی آواز سنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے اور اس درخت کو جا کے حگ کیا. آج ہم بات کرتے ہیں نا ٹری ہگرز کی, کہ درختوں کو بھی فیلنگ ہوتی ہیں, درخت کو بھی حق کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was the first one to hug a tree. اور فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کو مس کر رہا تھا اس کے ساتھ رہ کے, اور اگر میں ایسے حق نہ کرتا تو یہ قیامت کے دن تک روتا رہتا. تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ اس کو بھی کاٹ کے دفنا دو, ورنہ قیامت کے دن تک لوگ اس کی رونے کی آواز سنتے رہیں گے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے تو ایسی وادی میں داخل ہوئے جو خوشبو والی تھی. تو درخت بڑے تھوڑے تھے, کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تھی. آپ نے قضاء حاجت کے لیے گئے تو ایک درخت کے پاس گئے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہتے ہیں ایک درخت کو آپ نے پکڑا, اس کی ٹہنی کو کھینچا اور کہا انقاد علیہ باذن اللہ, اللہ کے حکم سے چل میرے ساتھ, اور وہ چلنا شروع ہو گئی. کتنے دوسرے درخت کے پاس گئے اور کہا انقاد علیہ باذن اللہ, وہ چلنا شروع ہو گئی, حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ درخت نے ان پہ ایسے جھک گئے اور سایہ کر دیا. اور کہتے ہیں مجھے ریلائز ہو کہ میں تو دیکھ رہا ہوں, اور پھر میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا, اور جب میں نے کچھ دیر بعد مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی چل کے آ رہے ہیں اور وہ درخت اپنی جگہ پہ جا رہے ہیں. اللہ اکبر, ایوری تھنگ لوز ہم سو مچ. ایک صحابی ہیں کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا تو 3 چیزیں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا میں. ان میں سے ایک کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے تو ہم نے ایک دیکھا دور ایک درخت تھا, اس نے اپنے روٹس کو پل کیا اور وہ چلتا ہوا آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھڑا ہو گیا اور سایہ دیا, اور کچھ دیر بعد چلا گیا. ہم حیران پریشان کہ یہ کیا ہوا, دس از میجک, یہ کیا ہے؟ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو کہا یا رسول اللہ نے واقعہ XYZ happened. تو اللہ کے نبی نے کہا ہی شجرہ استأذنت ربها ان تسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأذن لها. یہ درخت تھا جس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی کہ میں اللہ کے نبی پہ سلام جا کے پڑھ دوں, تو اللہ نے اس کو اجازت دے دی. پتھر محبت کر رہے ہیں, درخت محبت کر رہے ہیں, اینیملز. ایک اونٹ بلبلاتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آ گیا اور شکایت کی کہ میرا مالک مجھ پہ ظلم و زیادتی کر رہا ہے. آپ نے کہا کون ہے اس کا مالک؟ یہ تمہارا اونٹ شکایت کر رہا ہے مجھ سے کہ تم اس سے کام بھی زیادہ لیتے ہو اور اس کو دیتے اس کا خیال بھی کم رکھتے ہو. everything, the universe loves him so much. اور ایک دفعہ تو سبحان اللہ, ایک اللہ کے نبی کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, قیس, جن کا نک نیم کیا ہے, کون بتائے گا جی ابو سفینہ. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ جب بھی سفر میں جایا کرتے تھے تو اللہ کے نبی سے کہتے یا رسول اللہ سامان مجھے دیں, اور سامان مجھے دیں, اور سامان مجھے دیں. انہوں نے کہا جیسے تم تو ایک شپ کی طرح ہو, اتنا سامان اٹھاتے ہو, کأنہ سفینہ, کأنک سفینہ, تم تو شپ کی طرح ہو. تو ان کا نام اتنا پسند آ گیا, انہوں نے کہا آج کے بعد میرا یہ نام ہوگا. سفینہ ان کا نک نیم تھا. تو کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا, اور اس زمانے میں لمبے سفر شپ بھی کیے جاتے تھے, تو طوفان آیا اور وہ شپ ہماری ٹاپل ہو گئی. ہم میں سے کچھ لوگ ڈوب گئے, کچھ لوگ چیخ اور چلا رہے تھے. تو مجھے ایک لکڑی کا پھٹا مل گیا, میں نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ میری زندگی کا سہارا ہے. کہتے ہیں اس نے مجھے گھسیٹتا پانی میں تیرتا میں آ کے ساحل سمندر پہنچ گیا, اور میں اب حیران ہوں کہ یہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں. کہتے ہیں میں نکلا
اور میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ مجھے کوئی شاید جگہ ملے. کہتے ہیں میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو میں نے سامنے سے دیکھا کہ ایک شیر بھاگتا ہوا آ رہا میری طرف مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے. کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں, بالکل قریب پہنچ چکا ہے. تو میں نے کہا کہ میں تو اللہ کے نبی کا صحابی ہوں. اور کہتے ہیں ابو الحارث انا سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے شیر میں سفینہ ہوں, اللہ کے نبی کا غلام. کہتے ہیں وہ شیر اپنے جگہ پہ رک گیا اور پھر چلتا ہوا میرے پاس آیا اور میرے چکر کاٹے اور مجھے ایسے ٹچ کیا کہ جیسے مجھے کہیں دھکا دے رہا ہے اپنے شولڈر سے. تو میں چلنا شروع ہو گیا اور مجھے وہاں تک گائیڈ کر کے لے آیا جہاں سے راستہ نکلتا تھا اور پھر واپس چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اور ہم اشرف المخلوقات ہم کیسی محبت کرتے ہیں. یہ تو محبت کی وہ باتیں ہیں جو پتھروں نے اور چرند پرند نے اور درختوں نے کی, جو ان کے ساتھ امیجن کریں انہوں نے کیسی محبت کی ہوگی, جنہوں نے ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا, ان کے تعلقات دیکھے, ان کے معاملات دیکھے, ان کی ڈیلنگز دیکھی, ان کا پیار اور محبت دیکھا, ان کی اسلام کے لیے سیکریفائسز دیکھی. امیجن ان کا محبت کیسی ہوگی. اور انسان جو محبت کرتا ہے نا وہ غلوف بھی کر جاتا ہے. ایک دشمن سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی محبت کیسی تھی. عروہ بن مسعود, غالباً ہی نا, عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر تھے اور شدید قسم کے نا ایلیٹ تھے, ویل ٹریولڈ. ہی یوزڈ ٹو میٹ دا کنگز, رومن امپائر, پرشین امپائر, مختلف امپائر سے ملاقاتیں, اور شاعر تھے, ویری ایلیگوینٹ ان اسپیچ. تو جب اللہ کے نبی اور صحابہ مکہ کے باؤنڈریز پہ تھے اور حج عمرہ کرنے کی نیت تھی تو ان کو روک دیا گیا تھا, اور ڈیلیگیشنز جا رہے تھے, ان سے بحث مباحثہ ہو رہا تھا کہ آنے دیں گے نہیں آنے دیں گے, لڑنا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. عروہ بن مسعود نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, تمہیں بات نہیں کرنا آتی, یہ کیا نیا دین ہے. لوگ جمعہ 8 دن ہی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, میں اپنی پیرافریز کر رہا ہوں, تو ان کو تمہیں کنونس نہیں کرنا آتا, میں جاتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں. اور گئے, لمبا واقعہ ہے. جب واپس آنا کیا کہتے ہیں, اب یہ دشمن ہے, جانی دشمن, وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ ایو قوم, اے میری قوم سنو سب, واللہ لقد وفدت علی الملوک, میں بادشاہوں سے ملا ہوں, ووفدت علی القیصر والکسرى والنجاشی, اور میں کیسر سے بھی ملا اور کسرا سے بھی ملا اور نجاشی سے بھی ملا. فواللہ ما رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا. واللہ میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ جس کی رعایا اس کی اتنی عزت اور تعظیم اور محبت کرتی ہو جس طرح اصحاب محمد سے کرتے ہیں. اور کیسی محبت, اور پھر آگے بتایا فَإِن تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وُقِعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک اسپٹ کرتے ہیں نا تو وہ زمین پہ نہیں گرتا, وہ اپنے ہاتھوں کو لے لیتے ہیں اور پھر اس کو اپنے مبارک لعاب کو اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں اور جسموں پہ مل لیتے ہیں. ہاؤ لکی دے ور. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَارُوا أَمْرَهُ, اور جب حکم دیتے ہیں تو ہر کوئی آپس میں کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں کروں گا یہ پورا, میں کروں گا یہ پورا. وَإِذَا تَوَاضَعُوا, جب وہ وضو کرتے ہیں كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ, آپ جب وضو کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپس میں یہ لوگ لڑنے شروع ہو جائیں گے اس وضو کے پانے کے لیے, اس وضو کے قطروں کو پانے کے لیے. اللہ اکبر. اور جب آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو تعظیم کے ساتھ اپنے سروں کو جھکا کے بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ایک جانی دشمن صحابہ کے بارے میں بیان کر رہا ہے. امیجن ان کی محبت کیسی ہوگی. عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتا تھا, اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتا تھا تو میرے دل میں نا 2 خواہشات ہمیشہ کنفلکٹ کرتی تھیں. ایک, لو ٹو سی ہز بیوٹیفل فیس, اور دوسری کہ ان کی تعظیم, ان کا وقار, ان کا جلال, ان کی گرینڈیوسٹی, کہ جتنا میں عجیب لگوں کہ میں آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا ہوں. یہ بدتمیزی میں آتا تھا اور ایک بے ادبی میں آتا تھا. تو کہتے ہیں یہ ہمیشہ کانفلکٹ کرتی تھی کہ میں ان کو دیکھوں یا نہ دیکھوں. تو ہم نیچے چہرے کر کے خاموش بیٹھے ہوتے تھے, اور اگر تم مجھ سے پوچھو نا کہ اللہ کے نبی دیکھتے کیسے ہیں تو میں تمہیں ایکسپلین نہیں کر سکتا تو کیسے دیکھتے ہیں. یہ وقار. امیجن ابو بکر ایسے بیٹھے ہیں, عمر ایسے بیٹھے, خالد بن ولید ایسے بیٹھے ہیں, طلحہ بن عبید اللہ, زبیر بن العوام, مجاہدین, ایک بندہ 1000 کے برابر,
سر نیچے کر کے بیٹھے ہیں. اور انہیں قربانیاں. اچھا ایک ٹائم ہو نا پیس کا, خوشحالی کا, ملک ترقی کر رہا ہے, اس میں قربانی دینا آسان ہوتا ہے. لیکن جب خوف ہو نا, ملک بینکرپٹ کر رہا ہو, نفسا نفسی ہو, تب قربانی دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو پیس کے واقعات نہیں بتاؤں گا, میں آپ کو وہ واقعات بتاؤں گا جو خوف اور جنگ کے واقعات ہیں, جس میں نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پہ آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا, عشیروا علی ایھا الناس, لوگوں مشورہ تو کیا کہتے ہو, سامنے 1000 کا مسلح لشکر ہے, ہم 313 ہیں, جن کے پاس کچھ کے پاس لکڑیاں ہیں, کچھ کے پاس تلواریں ہیں, کچھ کے پاس گھوڑے ہیں اور کچھ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کیا کہتے ہو؟ تو ابو بکر صدیق اللہ سب سے پہلے ہمیشہ بھی کھڑے ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور بڑا پیارا خطبہ دیا. پھر مقداد بن عمر کھڑے ہوئے اور بڑی پیاری بات کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ نے مشورہ دے دیا, لیکن پھر بھی رکے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مشورہ لیا کرتے تھے, آٹوکریٹک لیڈرشپ کے مالک نہیں تھے, یونیلیٹرل ڈیسیژنز نہیں لیتے تھے, خود بس میں جو چاہ رہا ہوں وہ کروں گا. صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے اور کہا کہ دوبارہ کہا اشیروا علی ایھا الناس, لوگوں مشورہ دو. کیوں؟ ابو بکر بول پڑے, عمر بول پڑے, مقداد بول پڑے, کیا چاہیے رسول اللہ؟ یہ سارے مہاجرین ہیں, انصار میں سے ابھی تک کوئی نہیں اٹھا تھا. تو یہ وانٹڈ کہ انصار میں سے کوئی بولے. تو سعد بن معاذ جو سب انصاریوں کے سردار تھے کھڑے, یا رسول اللہ الاؤ می ٹو اسپیک. اور جب کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹیک فرام آر منی وٹ ایور یو وانٹ, ہمارے مال سے لے لیں جو آپ چاہتے ہیں. لیو فرام آر ویلتھ وٹ ایور یو وانٹ, جو مال چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چھوڑ دیں. گو ویر ایور یو وانٹ, جہاں آپ جانا چاہتے ہیں آپ جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اگر آپ برق غمدان جو مدینہ سے 1000 کلومیٹر تقریباً دور ہے وہاں بھی جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. اور آپ سمندر میں بھی کودیں گے, اپنے پیچھے پائیں گے ہمیں آپ. اور یا رسول اللہ ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے کہ اذهب انت وربک قاتلا انا ھاھنا قاعدون, کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, بلکہ یہ مقداد کے الفاظ ہیں صحابی کے کہ یا رسول اللہ آپ اور آپ کا, موسیٰ نے کہا تھا نا موسیٰ کو کہ موسیٰ تو اور رب جاؤ قتال کرو, ہم یہاں بیٹھے ہیں, بنی اسرائیل نے کہا تھا. ہم آپ سے نہیں کہیں گے, بلکہ ہم کہیں گے یا رسول اللہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے قتال کرے, ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے, اپنے پیچھے پائیں گے. یہ لائلٹی, سب کچھ قربان. پیچھے کھیت ہیں, پیچھے بزنسز چل رہے ہیں, اگر آج کی ٹرم میں بولا جائے, پیچھے شاپ کھلی ہوئی ہے, پیچھے اسکول چل رہا ہے, پیچھے فیملی ہے. میں قتل ہو گیا, میں شہید ہو گیا, پیچھے بیوی بچوں کو کون سنبھالے گا؟ نہیں, وہ قربانی دینے والے تھے. اللہ اکبر. ایک اور موقع, جنگ کا موقع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائن اسٹریٹ کر رہے ہیں, سواد بن غزیہ تھوڑا سا پیٹ بھی ان کا تھا اور وہ آگے کھڑے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی اسٹک کو ایسے کیا, اسٹک سے اس کو پوک کیا, ٹچ کیا اور کہا استوی یا سواد, پیچھے ہو جو لائن میں کھڑے ہو. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے ہرٹ کیا ہے, آپ تو عادلوں کے امام ہیں, آپ نے مجھے تکلیف پہنچی, میں بدلہ لینا ہے میں نے. امیجن جنگ ہے, سامنے لشکر کھڑا ہوا ہے, ہم کیا کرتے کہ تم پاگل ہو, سامنے لشکر کھڑا ہوا ہے, ہم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, تم امیر سے کہہ رہے ہو کہ میں نے بدلہ لینا ہے, یہ امیر کی اطاعت نہیں کر رہا ہے, اس کو جلا دو, اس کو بند کر دو, ایسے کہتے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو بدلہ لو, عادلوں کے امام. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ, میرے تو شرٹ, میں نے تو کپڑا نہیں پہنا ہوا تھا, میں تو صرف نیچے تہہ بند تھا, تو آپ نے مجھے اسکن پہ ٹچ کیا, میں نے آپ کی اسکن پہ ٹچ کرنا ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو اوپر کیا تو فوراً سے آ کے ان کو حق کر لیا اور ان کے یہاں پہ ٹارسو پہ ان کو بوسہ دیا. اور آپ نے کہا یہ کیا کیا ہے سواد؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ حالت بڑی ہماری کیسی ہے, سامنے مسلح لشکر اور ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, لگتا 99% چانسز یہی ہیں کہ ہم آج شہید ہو جائیں گے اور آج کے بعد آج کی رات ہماری قبر میں گزرے گی. تو جو آخری چیز میں چاہتا تھا نا زندگی سے, این یمس جلدی جلدک, کہ میری اسکن آپ کی اسکن سے ٹچ ہو جائے, بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا. قربانیاں, دین قربانیوں کا نام ہے. میں اور آپ کیا سوچتے ہوتے, سب شہید ہو جائے, میں بچ جاؤں کسی طرح, میں کسی طرح سے سیف ہو جاؤں اور گھر پہنچ جاؤں واپس. بٹ دے یوز ٹو سیکریفائز ایوری تھنگ. ایک مرد تو مرد, خواتین بھی ان سے آگے. ایک خاتون جب اللہ کے نبی نے جہاد کا اعلان کیا, احد کا موقع تھا, تو ان کے بھائی بھی گئے, باپ بھی گئے, شوہر بھی گئے. تو جب واپس آ رہے تھے تو پتہ چلا کہ خبر ملی کہ مسلمانوں کا نا کچھ نقصان ہوا ہے, کچھ شہادتیں ہوئی ہیں. تو جب وہ گئیں, گھر سے باہر نکلیں اپنے بھائی کو ویلکم کرنے کے لیے, شوہر کو یا باپ کو,
سوال کرتی ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اللہ کے نبی کا بتاؤ وہ کیسے ہیں, حالانکہ ان کا باپ بھی گیا ہوا ہے, ان کا بھائی بھی, ان کا شوہر بھی جہاد میں گیا ہوا ہے. تو ایک گروہ نے کہا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا. کہتی میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے, ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کیسے ہیں. دوسرے نے کہا کہ تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا. کہتی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کیسے ہیں. تیسرے نے کہا کہ تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا. اللہ مستعان. باپ, بھائی, شوہر, 3 سپورٹس جس خاتون کی. یو ہیو نو ہسبینڈ ٹو گو ہوم ود, تم کیا کرو گی, گزارا کہاں سے کرو گی, تمہیں کوئی سیکیور کیسے کرے گا. کہتی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب کیسے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں وہ ٹھیک ہیں, کوئی چوٹیں آئی ہیں مگر وہ ٹھیک ہیں. کہتی نہیں مجھے تسلی نہیں ہوگی جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں. جا کے گئیں, ان کو دیکھا, اور جب ان کو دیکھا نا اپنے دل میں تسلی پہنچی, تو اپنی کیا یاد آیا, باپ بھی چلا گیا, بھائی بھی چلا گیا, شوہر بھی چلا گیا, لیکن اپنی زبان سے نا کچھ الفاظ مٹر کیے, اور جو 7 صحابی تھے انہوں نے سن لیے, اور حدیثی کتابوں میں لکھ دیا گیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی کوئی مصیبت ہی نہیں ہے جب آپ ٹھیک ہیں. اللہ اکبر. قربانیاں. اور ہم لوگ کیسے ہیں, ہمارا عمل کدھر ہے, ہمارا کردار کدھر ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, ہم عاشق رسول ہیں, ہم جان بھی قربان کر دیں گے, بٹ جب عمل کی باری آتی ہے ہم حلوے تو بانٹتے ہیں, بتیاں تو لگاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں, اور جو سنت سے ثابت بھی نہیں ہے. اور جب عمل کی باری آتی ہے, آواز آتی ہے حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, ہم کہتے ہیں نہیں اتنی محبت نہیں ہے میری آپ سے. امیجن ایک بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہو کہ ابا جی آئی لو یو سو مچ, یو آر دا بیسٹ ڈیڈ ان دا ورلڈ, آپ سے تو کسی سے محبت ہی نہیں ہے مجھے. اور ابا جی گھر آتے ہیں, کہتے ہیں پتر وہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہے, ذرا پنچر لگوا کے آ جا. بیٹا کہتا ہے ابا جی آئی لو یو سو مچ, بٹ میں ابھی ذرا پب جی کھیل رہا ہوں, آپ خود ٹائر کا پنچر لگوا لیں. ابا جی اگلے دن آتے ہیں, پتر وہ کھانے کے لیے کچھ گھر پہ نہیں ہے تو کائنڈلی کچھ باہر سے کھانے کے لیے لے آ, کوئی یہ پیسے لے اور کوئی کھانے کے لیے کچھ لے آ, کوئی روٹیاں لے آ, کوئی نان لے آ, کوئی حلیم لے آ. کہتا ہے ابا جی آئی لو یو سو مچ, یو آر دا بیسٹ ڈیڈ ان دا ورلڈ, بٹ دھوپ بڑی ہے, آپ خود چلے جائیں, آپ لے آئیں, میں تھکا ہوا ہوں. یہ سچی محبت ہے یا جھوٹی محبت ہے؟ ہم بھی کرتے ہیں, ہم عاشق رسول ہیں, ہم جان بھی قربان کر دیں گے. جب عمل کی باری آتی ہے, بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, ناچ گانا لگے گا یا نہیں لگے گا, ہم کہتے ہیں دیکھیں نا جی خوشی کا ایک موقع تو آیا ہے, کیا کریں جی, بچے ہیں کرنے دینا چاہیے. اللہ کے بندے, اللہ تعالیٰ نے 2 موقع پہ انسان کو آزماتا ہے, ایک خوشی کے موقع پہ, ایک غم کے موقع پہ. تو جو اللہ نے ایک دفعہ زندگی میں آزمایا تو اسی میں فیل ہو گیا, تو اسی میں کچھ نہ کر سکا. اور ہم لوگ سبحان اللہ, ذرا اپنے آپ سے سوال کریں, ہماری محبت سچی ہے جھوٹی ہے؟ جھوٹی محبت ہے. ہمارا عمل کدھر ہے؟ جو ان کو جان لیتا ہے نا, پھر وہ ان پہ جان دیتا ہے. ہم نے ان کو جانا نہیں آج تک. ہم نے ایئرٹیل کے سیزنز تو دیکھے, ہم نے نیٹ فلکس کی سیریز دیکھی, ہم نے اسکوئڈ گیم دیکھی, ہم نے پب جی فورٹ نائٹ کھیلی, ہم نے کیا کچھ نہیں دیکھا. گھنٹے گھنٹے ہم یوٹیوب اور انسٹاگرام پہ بیٹھے رہتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے عمل کی, ہم نے سیرت آج تک نہیں پڑھی, رحیق المختوم آج تک نہیں پڑھی. جھوٹے ہیں ہم اپنی محبت میں. ارادہ کریں آج کے بعد سیرت رسول پڑھیں گے انشاءاللہ, قرآن کو تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ارادے کر کے جائیں یہاں سے. اور مجھے یہ بتائیں, اللہ اکبر, اور جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا ساتھ نہیں ملا, جسٹ امیجن, کچھ لوگ مدینہ آئے اور پتہ چلا کہ ابھی پچھلے مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے, ان کو دفنا دیا. امیجن ان کے اندر جو انزائٹی ہوئی ہوگی کہ اللہ کے نبی سے ملاقات. کچھ لوگ مدینہ پہنچے تو ایک دن پہلے پتہ چلا کہ کل ہم نے اللہ کے نبی کو دفنایا ہے. ان کے بال موجود ہیں, ان کے کپڑے موجود ہیں, ان کی بیویاں موجود ہیں, فاطمہ و زہرا موجود ہیں, ان کے گھر, ان کی خوشبو موجود ہے, مسجد نبوی موجود ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. امیجن وہ کتنا انہوں نے مس کیا ہوگا. اور بہت سی روایت آتی ہیں کہ انس بن مالک کے پاس ایک تابعی ہے, اور کہا کہ ان کی آنکھوں کو دیکھا انس بن مالک کو, اور کہتے ہیں ائتنی ہاتین العینین, یہ آنکھیں مجھے دے دو, اللتین رأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لوددنا انا رأینا ما رأیتم وشہدنا ما شہدتم, کہ یہ آنکھیں مجھے دے دو کہ میں ان کو بوسہ لوں, ان کو چوموں, کہ انہوں نے جو دیکھا
کاش ہم دیکھتے, انہوں نے جو سنا کاش ہم سنتے. ہم لوگ تو نہیں مس کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ تو انہوں نے آنسو بہائے, وہ تو روئے تھے ہمارے لیے کہ آئی مس مائی بردرز. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہ نہیں, تو میرے صحابہ ہو, میرے بھائی تو وہ ہیں, میری بہنیں تو وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے اور اسلام قبول کریں گے, مجھ سے محبت کریں گے, مجھے اطاعت کریں گے. ہم نے تو آنسو نہیں بھایا آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو قربانیاں, کمپرومائزز کا نام ہے محبت. دیکھیں میں اور آپ کیا کر رہے ہیں, اور آپ کا مقام اور مرتبہ دیکھیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں اس انسان سے, اس بابرکت شخصیت سے, کہ آپ پورا قرآن دیکھ لیں, سورہ فلق سے ناس تک تمام انبیاء کو ان کے ناموں سے پکارا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, یا نوح انہ لیس من اہلک, یا زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس, یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس, یا داود ان اصطفیتک علی الناس فاحکم بین الناس. تمام انبیاء کو ان کے ناموں سے پکارا. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو کہا یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل. ناموں سے صرف تب پکارا جب ان کے پروفٹ ہوڈ کو, وما محمد الا رسول, تاکہ کسی کو شک نہ رہے, کوئی یہ نہ کہے کل آ کے کہ محمد آخری نبی نہیں تھے, ہمیں اور انبیاء کی ضرورت ہے. صرف آفس آف پروفٹ ہوڈ کو کنفرم کرنے کے لیے محبت ہے. موسیٰ علیہ السلام دعا کر لیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اللہ میرا سینہ کھول دے. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الم نشرح لک صدرک, ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا بغیر سوال کے. موسیٰ علیہ السلام طور پہ بھاگ کے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیوں جلدی آئے؟ وعجلت الیک ربی لترضی, یا رب میں تیزی سے آیا ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کو اللہ اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ, مجھے امید ہے اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. تو ہم ان سے ہماری محبت کدھر ہے؟ جس سے محبت کی جاتی ہے نا اس کے لیے قربانی دی جاتی ہے. محبت ڈیمانڈز سیکریفائزز, ڈیمانڈز اے چینج ان لائف. باتوں کا نام نہیں ہے محبت. ہمارے پاس میرج کاؤنسلنگ کے لیے لوگ آتے ہیں, اور آخری 2 باتیں کر کے میں ختم کر رہا ہوں. لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف آئے, پچھلے 8 سال سے رشتہ چل رہا ہے, وائف آتی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا, اس نے مجھے اس موقع پہ ذلیل کیا اور اس موقع پہ ذلیل کیا, اور اس نے کبھی ساتھ نہیں دیا, اور مجھے ہمیشہ ہراس کیا, اور یہ کیا اور وہ کیا. تو ہسبینڈ کہتے ہیں کہ آئی لو یو سو مچ, میں آئندہ نہیں کروں گا اور میں تمہارا ساتھ دوں گا, اور یہ تو, بٹ وہ اکثر طور پہ وائف یقین نہیں کرتی اس بات کا کہ تیرے پاس 8 سال تھے اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے, 18 سال تھے تیرے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے, تو نے کبھی وعدہ پورا نہیں کیا اپنا, اب تو بات کرتا ہے. nobody believes him. ہم بھی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں مسلمان بنائے, واقعی میں قربانیاں دینے والا بنائے, واقعی میں ان کے بارے میں جاننے والا بنائے, تاکہ ہم ان سے محبت کر کے ان کی زندگی پہ, بابرکت زندگی پہ عمل کر سکیں. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم انا نسألک ایمان لا یرتد ونعیم لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الاعلی جنت الخلد. کہ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم ایسے ایمان کا سوال کرتے ہیں جو کبھی کمزور نہ ہو, اور ایسی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو, اور آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمانا الفردوس الاعلیٰ میں. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں ان کا ساتھ تو نہیں دیا اس دنیا میں, تو ہمیں آخرت میں ان کے ساتھ سے یا اللہ محروم نہ کرنا. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.